بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم میں جشن منانے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ شہر ایسے سجایا گیا تھا کہ جیسے پہلے دن کی دلہن ہو۔ شہر کے استبل میں کام کرنے والی ایک معمولی لڑکی جو کہ حسن میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میرے جیسی حسین لڑکی کو ضرور کسی ملک کی شہزادی ہی بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اس نے شہر کے تمام رئیسوں اور سرداروں کے رشتے ٹھکرا دیے۔ یہ لڑکی ہیروڈیاس تھی، اور شہر میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی آج افتتاحی تقریب تھی، جس میں تمام ملکوں کے شہزادے شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ استبل کی نوکرانی ہیروڈیاس نے بھی خوبصورت لباس زیب تن کیا اور تقریب میں پہنچ گئی۔ پوری تقریب کی نظر ہیروڈیاس پر ہی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی پورے یروشلم میں نہ تھی۔ اسی تقریب میں شہزادہ فلپ کی نظر ہیروڈیاس پر پڑتی ہے اور وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود شہزادہ فلپ استبل میں کام کرنے والی حسین لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اور اس طرح ہیروڈیاس فلسطین کی شہزادی بن کر اپنے خوابوں کی تکمیل کی طرف پہلا قدم بڑھاتی ہے۔ ہیروڈیاس کا اگلا ہدف شہزادی سے ملکہ بننا تھا، جس سے پورے ملک پر راج کر سکتی تھی۔ ہیروڈیاس کا ملکہ بننے کا خواب تب چکنا چور ہو جاتا ہے جب وہ فلپ کو بیٹا دینے کی بجائے ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ ملکہ بننے کے لیے ضروری تھا کہ ہیروڈیاس فلپ کو ایک وارث دیتی۔ خیر، ہیروڈیاس نے اپنی بیٹی کا نام سلومی رکھا، جسے دنیا ایک بد کردار شہزادی رقاصہ کے طور پر جانتی ہے۔ سلومی کے پیدا ہونے کے کچھ سال بعد بادشاہ کی وفات ہوتی ہے اور فلسطین کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ کم آمدنی اور بنجر علاقہ فلپ کے حصے میں آتا ہے، جبکہ زرخیز اور خوشحال علاقہ فلپ کے بھائی اینٹی پاس کو مل جاتا ہے۔ یاد رہے، یہ وہی بادشاہ اینٹی پاس ہے جسے تاریخ دان ہیرولڈ ثانی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہیروڈیاس پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کا شوہر فلپ ملک کے ایک ویران حصے کا بادشاہ تھا اور وہ ملکہ۔ اب ہیروڈیاس کا اگلا ہدف فلپ کا بھائی اینٹی پاس تھا۔ فلپ اور اینٹی پاس کے باپ کی تدفین کے دوران ہیروڈیاس کی ملاقات اینٹی پاس سے ہوئی تھی، اور اینٹی پاس پہلی ہی نظر میں دنیا کی حسین ملکہ ہیروڈیاس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ لیکن اینٹی پاس مجبور تھا کہ ہیروڈیاس اس کے بھائی فلپ کی بیوی تھی، اور فلپ ہی سے اس کی ایک بیٹی سلومی تھی۔ خیر، ہیروڈیاس اور اینٹی پاس کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہونے لگی، اور اس طرح اینٹی پاس اپنے بھائی کی بیوی ملکہ ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہوا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اینٹی پاس نے ہیروڈیاس کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے بھائی فلپ کو یہ لکھ بھیجا کہ اب سے ہیروڈیاس میری بیوی بنے گی۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں یعنی فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان تاریخی جنگوں کا آغاز ہوتا ہے، جس کی وجہ ایک حسین عورت ہیروڈیاس تھی۔ بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹی پاس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عیسائی یوحنا علیہ السلام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا۔ لوگ جوک در جوک آپ کی باتیں سننے چلے آتے
اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ انہی دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے، اور آپ کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹی پاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کی۔ بادشاہ اینٹی پاس نے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا، لیکن ملکہ ہیروڈیاس جو کہ اینٹی پاس کی بیوی بن چکی تھی، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا۔ آپ کی گرفتاری سے جب آپ کے چاہنے والوں نے احتجاج کیا تو ملکہ ہیروڈیاس نے یہ تدبیر اپنائی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جیل سے نکلوا لیا، لیکن ان کو اپنے محل میں موجود باغ کی رکھوالی کا کام سونپ دیا۔ ملکہ ہیروڈیاس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خاص عداوت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، لیکن خدا کی قدرت جس نے زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل دادا بنایا، اسی طرح ملکہ ہیروڈیاس کی بیٹی شہزادی سلومی جو کہ اینٹی پاس کے بھائی فلپ سے پیدا ہوئی تھی، اس نے ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو ان پر دل ہار بیٹھی۔ سلومی اپنی ماں کی طرح حسن میں یکتا اور بے مثال تھی، اور اس کے چرچے قریب کے ملکوں کے شہزادوں میں تھے۔ شہزادی سلومی نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو محل میں کام کرتے دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ دنیا کی حسین ترین شہزادی کو انکار بہت ناگوار گزرا، اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی جس پر اسے غرور تھا اسے قیدی نے ٹھکرا دیا۔ سلومی کے لیے بات نہایت عجیب اور توہین آمیز تھی۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ اینٹی پاس نے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں تمام ملکوں کے شہزادوں نے شرکت کی اور اینٹی پاس کو بہت سے نایاب تحفے ملے۔ ملکہ ہیروڈیاس نے اپنی بیٹی سلومی کو 7 رنگوں کے کپڑوں میں ملبوس کیا اور نقاب پہنوا کر اسے رقص کے لیے پیش کر دیا، اور بادشاہ سے کہا یہ میری طرف سے سب سے نایاب تحفہ ہوگا۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ اینٹی پاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا۔ پھر بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا جو کہ بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگ کے 7 لباسوں میں ملبوس تھی اور رقص کے دوران اس نے ان 7 رنگوں کے 7 لباسوں کو باری باری اتار پھینکا۔ یہ رقص کئی گھنٹے جاری رہا اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا مانگو جو مانگتی ہو۔ شہزادی سلومی نے اپنے منہ سے نقاب بھی اتار دیا تو تب سارے درباری حیران رہ گئے، یہ تو بادشاہ کی سوتیلی بیٹی سلومی ہے۔ خیر سلومی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش کی جس کو بادشاہ ٹھکرا نہ سکا، اور سلومی کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور ان کا سر سلومی کو پیش کیا گیا۔ لیکن ان کی بدبختی یہاں پر ہی نہ رکی۔ بادشاہ اینٹی پاس اس رقص کے بعد اپنی سوتیلی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہو گیا
ملکہ ہیروڈیاس نے جب اس بات پر اعتراض کیا تو بادشاہ اینٹیپاس نے اپنی ملکہ اور سلومی کی ماں ہیروڈیاس کو بے دردی سے قتل کر دیا اور اپنی سوتیلی بیٹی سلومی سے شادی کر لی۔ لیکن یہ بات شہنشاہ روم سیزر کو ہضم نہ ہوئی۔ اس نے بادشاہ اینٹیپاس پر فوج کشی کی اور اس نے اینٹیپاس اور سلومی کو قید کر کے ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک و پیاس سے ان دونوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اللہ اکبر! بے شک غرور کا سر نیچا اور عاجزی بلندی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوستو، اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں اقارب سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔